السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں رہتا ہوں سعودی عربیہ میں اور یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے اور میں آپ کو ایکسپیرینس شیئر کروں گا سعودیہ میں رہنے کا۔ جتنا ٹائم مجھے ہو گئے ہیں تقریباً 16 سے 17 ماہ ہو گئے ہیں۔ تو میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پاکستان سے آیا تھا کہ مجھے یہاں پر چائے سرو کرنی ہے لوگوں کو سعودی کے گھر میں، تو آپ کو روم ملے گا، رہائش یعنی کہ روم، کھانا پینا سب ان کا ہوگا، اور آپ کو بس چائے سرو کرنی ہے جب وہ آپ کو بلائیں گے۔ تو آپ عمرہ کرو، حج کرو۔ تو میں بہت خوش تھا۔ تو فرسٹ ٹائم میں آیا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا بھی یا نہیں۔ تو میں وہاں سے آ گیا، خوشی آیا بہت۔ تو ادھر آیا جب تو پتہ چلا کہ وہ تو مزرعے کا کام ہے۔ یہاں پہ جیسے کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کو مزرعے کا کام بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خواب تو ادھر ہی میرے چکنا چور ہو گئے، سارے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب یہ کرنا تو پڑے گا، گھر بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ تو شروع کر لیا کام میں نے۔ پھر کچھ ٹائم گزرا تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ میں نے گھر آنا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا، کہتے ہیں مسئلہ تو نہیں ہے، آپ بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ تم نا کچھ ٹائم ادھر اسپینڈ کرو تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجھے لگا کہ صحیح ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہے، میں کرتا ہوں کوشش کرنے سے کیا ہو جائے گا، کام کرنے سے کبھی بھی انسان مرتا نہیں ہے، یہ تو پہلی بات ہے۔ تو لگا رہا، کچھ ٹائم لگا رہا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد خود ہی مجھے کفیل نے نکال دیا کام سے۔ نکال کیا دیا مطلب کہ اس نے کہا کہ تم باہر جا کے کام کرو۔ جو سعودیہ میں لوگ رہتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مطلب ادھر وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر کام کرو تو سعودی کو 300 ریال دینا کرنا ہے ماہانہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح سے کرتے کراتے ہیں۔ مطلب یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھائی سعودیہ میں آ رہے ہیں یا جن کا ارادہ آنے کا، وہ یہ سب کچھ دیکھ کے مطلب سمجھ کر آئیں۔ یہاں پر بتاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے نا بہت زیادہ لوگوں کو۔ جب میں یعنی کہ اس کے بعد کفیل کے نکالنے کے بعد میں کافی جگہوں پہ رہا ہوں، مطلب جنہوں نے مجھے ویزا دیا تھا ان کے پاس بھی رہ کے آیا ہوں 1.5 ماہ، پھر اور ایک جگہ پہ 6 ماہ رہ کے آیا ہوں۔ کام نہیں ہے آزاد بندے کے لیے، بالکل بھی کام نہیں ہے۔ جو لوگ کمپنی میں کام کرتے ہیں نا، بس ان کے لیے کام ہے۔ جو آزاد لوگ ہیں ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے، چاہے آپ مستری ہیں، چاہے آپ درزی ہیں۔ میں درزیوں کا کام جانتا ہوں فل، لیڈیز۔ تو بے شک آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی کام جانتے ہیں نا، تو آپ آزاد آئے ہیں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آزاد بھی اور ایک ویزے کا بھی حساب ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کا۔ چھوٹا ویزا ہوتا ہے ایک، یعنی کہ یہاں پہ ہر ویزے کا نا مطلب ہے، معنی ہر ویزا مطلب جیسے کوئی بندہ، جو میرا ویزا تھا نا وہ تھا پرائیویٹ ڈرائیور کا گھر کا ویزا، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں بڑے ویزوں پہ، مطلب کہ جیسے وہ پاکستان میں کام ہے، ویلڈنگ کا کام ہو گیا، پھر یہ ڈرائیور کا ویزا الگ سے ہے، ان کے ٹیکسی چلانے والے کا۔ تو ان کے مختلف کام، مختلف شعبوں میں مختلف ویزے ہوتے ہیں۔ تو جو بڑا ویزا ہوتا ہے وہ 12,000 ریال کا ہی کام لگتا ہے یہاں کا نا۔ تو وہ آپ کہیں بھی کام کریں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے کسی کمپنی میں آ کے آپ کر لیں، چاہے کوئی بھی کام یعنی کہ جو آپ کو آتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو جو چھوٹے ویزے ہیں جیسے میرا پرائیویٹ ڈرائیور کا ہے اور ایک بکریاں چرانے والا ہوتا ہے، اس میں آپ کہیں بھی آ جا نہیں سکتے۔ قسمت آپ کی اچھی ہوتا ہے، آپ کہیں سیٹ ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، نہیں تو آزاد میں آپ کو ضلالت ہوگی بہت زیادہ۔ لیبر کا کام ملے گا، لیبر میں ایسا ہوگا کہ آپ کام کریں گے، صبح 6 بجے لے کے جائیں گے، 6 سے 5 کا ٹائم ہوتا ہے، حد 6 کر لیں، لیکن یہاں پہ 9 بجے تک بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس طرح کا بھی حساب ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ کام کروا لیتے ہیں تو پیسے نہیں دیتے۔ میں نے تقریباً عید سے پہلے کا کام کیا ہوا ہے، ابھی تک مجھے پیسے نہیں ملے میرے۔ بندے کا نام نہیں لوں گا، ویسے سیالکوٹ کا بندہ ہے۔ تو اور اس کے علاوہ آپ کے روم میٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ بھی بڑا آپ کا سسٹم ایک الگ سے ہی ہوتا ہے۔ ہر روم میں نے ایک بندہ ایسا دیکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے ایک کام کوئی دے دیں، اس کے علاوہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ ہر روم میں ایسا ہوتا ہے، ایک نہ ایک بندہ۔ پھر ایک ہوگا اس نے کچھ کرنا نہیں، صرف اس نے باتیں سنانی ہوتی ہیں لوگوں کو، یعنی کہ جیسے کچھ بھی کوئی بھی کام کسی قسم کا ہے
تو اس نے اندر انٹرفیئر ضرور کرنا ہوتا ہے. کوئی بات کر رہے ہیں تب کہے گا ہاں ایسا ہوا ویسا ہوا, ہاں میں جانتا ہوں یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسا ہوا یہ ہوا وہ. تو ایک یہ بھی ہوگا اندر بھی, یعنی کہ کچھ بنایا نا, کھانا بنایا تو اس میں اس نے نا ضرور کوئی نہ غلطی نکالنی ہوگی, حالانکہ ہوگی نہیں, نمک کم ہے, صحیح سے بنا نہیں, آلو کچے ہیں, گوشت گلا نہیں ہے, اور ایسے ویسے سب. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آئیں سب بہن بھائی, یعنی کہ لوگ یہی سوچ کے آتے ہیں, مطلب ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی بلائیں گے, عمرہ کروائیں گے, ماں کو حج کروائیں گے, عمرہ کروائیں گے, ہوتا ہے نا سوچ کے آتے ہیں سب. میں بھی یہی سوچ کے آیا تھا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے تو 16 ماہ ہو گئے ہیں, جن میں سے 4 ماہ صرف کام کیا ہے, تو اس کے علاوہ نہیں. ہاں لیبر کا کام جو ہے ملتا ہے, لیکن ابھی 3-4 ماہ سے لیبر کا کام بھی نہیں مل رہا. لوگوں نے بلائے ہوئے ہیں ویزے دے کے نا, لوگ خود بندوں کو ویزا دے کے بلایا ہوا ہے, اور انہیں وہ دیتے ہیں سیلری 1200 ریال, صرف 1200. تو کھانا پینا اور رہائش بھی دیتے ہیں. تو اس میں ان کو وہ سارا دن ایسے بس نا جانوروں کی طرح کام کرواتے رہتے ہیں. تو شام میں کھانا دیں گے اور سلا دیں گے, یہی حساب ہے. تو ٹھیک ہے, کام کرنے آئے کام کریں, لیکن اس طرح بھی تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ انسان کی قدر ہی نہ ہو. تو وہ لوگ جو ہیں اب, یعنی کہ میں آزاد ہوں نا, اگر مجھے کوئی بندہ لے کے جائے گا نا, تو مجھے اس نے 100 یا 120 ریال دہاڑی دینی ہے لیبر کو. تو اس کو وہ فائدہ مند ہوگا کہ مہینے کا 3500 یا 3000 دوں, یا وہ بندہ جس کو 1200 اس نے مہینے کا دینا ہے کہ نہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر ہی نہ آؤ, لیکن کوئی سسٹم سمجھ کر آؤ. ادھر کا رولز وغیرہ مجھے تو پتہ نہیں تھا نا, میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں, تو کسی کے ساتھ اتنی کوئی گہری دوستی بھی نہیں تھی باہر کے بندے کے ساتھ کہ جس کو پتہ ہو. تو ادھر کوئی بھی کام نہیں آتا. سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بندہ نہیں کام آتا. ہاں آپ کو بلا لیں گے تو کام ملے یا نہ ملے. وہاں سے مجھے پتہ سب لوگ چمک دمک سے ہی آتے ہیں کہ ادھر کے لوگ ریال کما رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں. تو میرا یہ کوئی مقصد نہیں تھا, نہ ہی مجھے شوق تھا باہر آنے کا. مجھے صرف عمرے کا شوق تھا اور حج کا, لیکن وہ تو ادھر آ کے پتہ چلا کہ حج پہ بھی اتنے ہی پیسے لگتے ہیں. مطلب کہ پاکستان میں لگتے ہیں 16 لاکھ, ادھر 16 سے 17 لاکھ میرے حال میں پاکستان میں اب ہو گیا ہوا ہے. تو ادھر جو ہے 5-6 لاکھ ضرور لگتا ہے, 5 سے 6 لاکھ ضرور ہے. تو یہ نہیں کہ فری میں بھی عمرہ ہو جاتا ہے 500-600 ریال میں. وہ تو میں نے اللہ کا شکر ہے 2 مرتبہ کر لیا. تو باقی کام کے ریلیٹڈ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ کام نہیں ہے. فری جو بندے آتے ہیں, مطلب آزاد ویزے پہ آتے ہیں, ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. تو روم میں رہنا ہے, موبائل چلا لیا اور سو لیا اور کھا لیا, بس یہی کام ہے, اور کوئی کام نہیں. تو لوگوں کے جو میں بات کر رہا ہوں نا, لوگوں کی نیچر کی, وہ آپ کے ساتھ نہیں میچ ہوتی. آپ لوگوں کے لیے بڑا کچھ بھی کرتے ہیں یہاں پہ, تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے. تو گھر والوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بیچاروں نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں, تو ان کی امیدوں پہ ہم پورا نہیں اترتے. میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں, شکر ہے. نہ ہی میں ویزے کے پیسے دے کے آیا ہوں, اور نہ ہی جو ہے کوئی اتنا زیادہ خرچہ کروایا ہوا ہے میں نے گھر والوں کا مطلب. تو اس وجہ سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہوا. لیکن یہ ہے کہ جو بندہ گھر میں اکیلا کمانے والا ہو نا, اس کے لیے بڑا مسئلہ آتا ہے. میرے تو بھائی بھی کماتے ہیں, شکر ہے اللہ کا. تو میں نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں. تو اصل میں نا میں یہ صبح کا ٹائم تھا, تو نماز پڑھنے نکلا تھا فجر کی نماز پڑھ کر, تو پھر میں آیا ہوں باہر یہ گھومنے, سیر کرنے, دریا پہ, سمندر پر آیا ہوں. تو یہ سعودی جو مجھے ملا تھا نا, وہ مجھے کہہ رہا تھا, یعنی کہ شاید وہ ویڈیو کا کچھ کہہ رہا تھا کہ ویڈیو بنا رہے ہو. تو میں نے اسے سلام کر دیا آگے سے, مجھے نہیں تھا آئیڈیا. اور یہ سمندر دیکھیں, سمندر کا پانی بڑا بلیک, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو لوگ مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں یہاں پر, اور بلڈنگ دیکھیں کتنی زبردست, ماحول بہت زبردست ہے, لیکن کام نہیں ہے یہاں پہ. میرا تو ایکسپیرینس بہت ہی کھٹا گزر رہا ہے. تو یعنی کہ لوگ سیٹ بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ سیٹ نہیں ہیں, لوگ سیٹ بھی ہیں یہاں پر. تو میں نے دیکھا لوگوں کو 20-20, 25-25 سال ہو گئے ہیں, لیکن کوئی نہیں یار, ان کا کاروبار نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی. بس مکان بنا لو, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.